وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، گزشتہ لیکچر میں بزنس میں فورس نہیں ہونا چاہیے، زبردستی خرید و فروخت نہیں ہونا چاہیے، اس تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں بھی تجارت اور بزنس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں اور اہم اصول آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ بیچنے والا تاجر جو ہے وہ اپنے مال کے نقص کو نہ چھپائے، کیونکہ اسلام یہ خیر خواہی کا دین ہے اور اسلام کے ماننے والے تاجر پر لازم ہے کہ جب وہ اپنے سامان کو بیچے تو جھوٹ، مکر و فریب، دھوکہ دہی، ان تمام چیزوں سے کلی طور پر اجتناب کرے۔ اپنے سامان کے اندر، اس کی کوالٹی کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے تو خریدنے والے کو بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له، رواہ ابن ماجہ۔ حدیث کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے، تو کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ اپنے بھائی سے کوئی خرید و فروخت کرے، کوئی بزنس کرے اور اس کے مال کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو، مگر وہ اس کو بتا دے۔ یہ نقص کو چھپانا، یہ اپنے مال کی کمی کو چھپانا اتنا سنگین جرم ہے کہ نبی محترم علیہ السلام نے اس شخص سے جو اپنے مال کے نقص کو چھپاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گلے میں ہاتھ ڈالا، ایک اناج کی بوری میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ داخل کیا تو نبی پاک کی انگلیوں میں کچھ نمی کا احساس ہوا۔ اللہ کے حبیب نے دکاندار سے پوچھا، اے فلاں شخص یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی، اس وجہ سے اناج گیلا ہو گیا تو میں نے گیلا اناج نیچے کر دیا اور سوکھا اناج اوپر کر دیا تاکہ بک جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گیلا اناج ہے اس کو اوپر کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سامان کے اندر جو نقص اور جو کمی ہے وہ دکھ جائے۔ اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منی، کہ جو دھوکہ دے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث سے اس جرم کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اس طرح دھوکہ دے خریدار کو، گاہک کو، تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ پہلی چیز تھی نقص کو چھپانا، کہ تاجر اپنے مال کے اندر جو نقص، جو کمی ہے اس کو نہ چھپائے۔ دوسرا اہم اصول یہ کہ ناپ تول میں کمی نہ کرے۔ ناپ تول میں کمی کرنا اس قدر سنگین جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز پر برہمی کا اظہار فرمایا ہے اور باقاعدہ ان کے لیے وعید فرمائی ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ ویل، یہ جہنم کا ایک نام ہے۔ اللہ نے اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہو برباد ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ جب وہ لوگوں سے ناپ کر یا تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی سنگینی کا اور ان کی سزا کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر برہمی کا اظہار فرمایا اور فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، جہنم کا ایک حصہ ہے۔
اور اسی مرض میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مبتلا تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جرم کے سبب اس پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ان کے اوپر آسمان سے آگ کے شعلے برسائے، زلزلہ ان کے اوپر طاری کر دیا اور تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دیا، اس جرم کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ اور آج ہمارے سماج و معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا اور تیسرا دکاندار ڈنڈی مارتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ترازو کے ساتھ، وزن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، جو بہت سنگین جرم ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، لم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم، رواه ابن ماجہ۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو پھر ان کے اوپر قحط سالی اور سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 سزائیں انہیں دی جاتی ہے، 3 آفتوں میں انہیں مبتلا کیا جاتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، اس ڈنڈی اور کانٹا مارنے کی وجہ سے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پہلا عذاب ان کے اوپر یہ آتا ہے کہ قحط سالی ہو جاتی ہے، اناج کی کمی ہو جاتی ہے، لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں، پھر اناج کے دام بڑھنے لگتے ہیں اناج کی کمی کی وجہ سے، یہ پہلا عذاب ہے۔ دوسرا عذاب ہے وہ شدت المعونہ، سخت محنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مبتلا کر دیتا ہے، وہ لگاتار صبح شام محنت کرتے رہتے ہیں لیکن بہت تھوڑا منافع ان کے ہاتھ آتا ہے، اگر زیادہ منافع ہاتھ آ بھی جائے تو اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، مگر سخت محنت ضرور کرنی پڑتی ہے۔ یہ دوسری سزا ہے ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ اور اس ڈنڈا اور کانٹا مارنے کی وجہ سے تیسری سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جور السلطان علیہم، حکمرانوں کا ظلم ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں سزائیں ہمارے اوپر طاری ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ہمارے سماج و معاشرے میں اکثر لوگ اس مرض میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں سزائیں ہم پر مسلط کر دی ہیں۔ ایک تو قحط سالی آ رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، دوسری یہ کہ بس محنت انسان کر رہا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تیسری سزا یہ کہ ظالم حکمران کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کر دیا ہے، وہ ہماری مساجد کو، ہماری مدارس کو، ہمارے دین اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہمیں اس کو نابود کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ تمام چیزیں ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جہاں ان تمام چیزوں کا سبب اور بہت ساری چیزیں اور بہت سارے گناہ ہیں، ان میں سے ایک سبب ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ تیسرا اہم اصول یہ ہے کہ تاجر اپنا سامان بیچتے وقت قسم نہ کھائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاجر جو ہے، دکاندار قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو اتنے دام میں خریدا۔ جیسے سامان ہم نے لیا تو ہم کو کہا گیا کہ یہ سامان 500 روپے، ہم نے بھاؤ کرنا شروع کر دیا تو تاجر فوراً قسم کھانے لگتا اللہ کی قسم میں نے اس کو 600 روپے میں خریدا تھا، مجھے بس 100 روپے منافع مل رہا ہے، حالانکہ اس نے 600 روپے میں نہیں خریدا، اس کو 300 یا 400 میں اس کو ملا ہے، لیکن وہ قسم کھاتا ہے تاکہ اس کا سامان بک جائے۔ اور جھوٹی قسم کھانا اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹی قسم کھانے والوں کو قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ لیکن تجارت میں، بزنس میں سچی قسم سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحلف منفقۃ للصلۃ ممحقۃ للبرکہ، رواه البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو ایک قسم سامان کو بیچ دیتی ہے، تجارت ہو جاتی ہے اس قسم کے ذریعے، آپ قسم کھا لیتے ہیں، سامنے والا سامان خرید لیتا ہے، آپ کا سامان تو قسم کھانے کی وجہ سے بک جاتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سامان بک جاتا ہے لیکن برکت اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی اس تاجر کی عادت کا احساس ہونے لگتا ہے، لوگ سمجھ جاتی ہے کہ اس کی عادت بن چکی ہے قسم کھانا، پھر لوگ اس کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی تاجر اور دکاندار اور بزنس مین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تجارت کے معاملے میں اللہ کے
مبارک نام کا استعمال نہ کرے، قسم نہ کھائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ سودے پر سودا نہ کیا جائے۔ جیسے ایک کسٹمر آیا ہے دکان پہ، اس نے وہ سامان خریدا، ابھی اس کی دکان سے وہ واپس اور ریٹرن نہیں ہوا ہے تو دوسرا دکاندار اس کو بلا رہا ہے، دیکھو میرے یہاں یہ سامان سستا ہے، میرے یہاں سے لے لو۔ تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ یا کسی مسلمان بھائی کوئی سودا کر رہا ہے، کسی سے کچھ چیز خرید رہا ہے، کوئی سامان خرید رہا ہے، مثال کے طور پہ 100 روپے میں کوئی سامان خریدنا چاہتا ہے، ابھی دونوں کی لین دین چل رہی ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، دوسرا مسلمان آتا ہے، یہ 100 روپے کا سامان اس کو مت بیچو، مجھے بیچ دو، میں اس کو 150 روپے میں لے لیتا ہوں، قیمت بڑھا کر وہ اپنے مسلمان بھائی کا خریدا ہوا سامان خرید لیتا ہے۔ یہ سودے پہ سودا کرنا ہے۔ نہ ہی دکاندار کس طرح کی حرکت کر سکتا ہے کہ کسٹمر دوسری دکان سے سامان خرید رہا ہے، اس کو اپنی دکان پہ بلانے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو یہ سامان میں اتنی قیمت پہ دے رہا ہوں، مجھ سے خرید لو۔ یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اگر وہ کسٹمر دوسرے کی دکان سے واپس آ جاتا ہے، معاملات طے نہیں ہوتے ہیں، رضامند نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کی دکان پہ آتا ہے، تب آپ اس کو بیچے نا۔ ابھی وہ دوسرے کی دکان پر تو آپ اس کو بلا نہیں سکتے کہ میں کم قیمت پہ دے رہا ہوں، مجھ سے خرید لو۔ تو اس ضد کی وجہ سے مارکیٹ میں مہنگائی شروع ہو جاتی ہے کہ ایک تاجر ہے وہ 50 روپے میں ایک سامان بیچ رہا ہے، اب دوسرا تاجر جو ہے حسد اور جلن کی وجہ سے کہ اس کا سامان نہ بکے، اس کی دکان نہ چلے، اسی سامان کو 40 روپے میں بیچنے لگتا ہے۔ تو اس طرح کی حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ سودے پر سودا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک کسٹمر دکان سے چلا گیا تو دوسرا کسٹمر اس سامان کو خرید سکتا ہے۔ اب ایک کسٹمر اس سامان کو خرید رہا ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، دونوں کے درمیان رضامندی نہیں ہوئی ہے، تو تیسرا آدمی بیچ میں آ کر اس سامان کو نہیں خرید سکتا۔ لہذا اس اصول کو دھیان میں رکھیے۔ اور چوتھی اور اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ ادھار معاملہ کریں، ادھار خرید و فروخت کریں، اس کو لکھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی ترغیب دلائی ہے۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایمان والو جب تم قرض کی لین دین کرو، ادھار معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس لکھنے کی وجہ سے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی، کوئی عداوت اور دشمنی کی گنجائش نہیں رہے گی۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ سامان خریدنے والا بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا خریدا، کون کون سی قیمت پر میں نے سامان خریدا، بھول جاتا ہے، یا بس اوقات دکان والا بھی بھول جاتا ہے۔ اب اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا سامان خریدا، اب دکاندار اس کو یاد دلاتا ہے کہ آپ نے ادھار یہ سامان خریدا تھا، قیمت دیجئے، تو بڑھ جاتا ہے کہ میں نے کہاں خریدا۔ تو اس طرح آپس میں عداوت اور دشمنی بڑھتی ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ معاملے کو لکھ لیا کرے، چاہے وہ فلیٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ کرائے پر مکان لینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ قرض کا معاملہ ہو، چاہے وہ ادھار کا معاملہ ہو، بہترین اسی میں ہے کہ آپ اس کو لکھ لیا کرے، ایک ایگریمنٹ بنا لیا کرے۔ جیسے کرائے کا مکان لینا ہے یا مکان خریدنا ہے آپ کو، یا بڑی قیمت کا کوئی سامان خریدنا ہے، تو آپ ایگریمنٹ بنا لیں، اس کی سگنیچر آپ لے لیں، تاکہ آگے چل کر کوئی فساد نہ ہونے پائے، کوئی مقدمہ نہ ہونے پائے۔ اسی طرح کوئی سامان خرید رہا ہے تو آپ اس کو ایک نوٹ بک میں لکھ لیا کریں، پہلے ڈیٹ لکھیں، پھر وہ سامان لکھیں کہ اس نے کیا سامان خریدا ہے، پھر اس کی قیمت لکھیے، اس کے بعد اس خریدنے والے کی سگنیچر لیجئے، تاکہ تمام ثبوت آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ اس آدمی نے اس تاریخ کو اس قیمت پر یہ سامان خریدا تھا، اور اس کی سائن بھی ہے، اس کی سگنیچر بھی ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ تو باقاعدہ طور پر ایک نوٹ بک بنوا لے اور اس کے اوپر یہ تمام ڈیٹیلز لکھ لیا کرے، تاکہ آگے چل کر کوئی مقدمہ، کوئی فساد نہ ہونے پائے۔ تو محترم ناظرین، یہ چند اہم اور ضروری اصول تھے تجارت اور بزنس کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔